اگلا سوال ہے علی بھائی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق مشہور ہے کہ ان کو لوگوں کے گناہ دھلتے ہوئے نظر آ جاتے تھے، دوسری طرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نہ عذاب قبر نظر آتا تھا اور نہ ہی لوگوں کی آخرت سے متعلق کچھ دکھائی دیتا تھا، آخر یہ کہانیاں فضائل اعمال جیسی اتھینٹک بک میں کیوں درج کی گئی؟ فضائل مال اگر اتھینٹک بک ہوتی تو یہ کچھ نہ لکھا ہوتا اس میں. یہ آپ کو یہ بھی اس کہانی میں سے ایک کہانی یہ بھی نکلی ہے کہ آپ کو یہ بھی بتایا گیا کہ فضائل مال اتھینٹک بک ہے. وہ تو سیکنڈری بک بھی نہیں ہے، وہ تو ٹرشری بک ہے، اس سے بھی آگے کی چیز ہے. کتابیں تو یہ ہے سر، مرنے سے پہلے ہے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. تو یہ بالکل جھوٹی کہانیاں لکھی ہوئی ہیں. تو فضائل مال میں اگر ایسا لکھا ہوا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو خود جواب دیں گے کہ انہوں نے یہ باتیں کہاں سے نقل کی ہیں. تو بالکل عجیب و غریب قسم کی باتیں، تو ہم ان چیزوں کو صحیح نہیں سمجھتے. بالکل صحیح. اگلا سوال ہے علی بھائی، 1965 کی جنگ میں بزرگان دین نے انڈیا کے بموں کو قبر سے نکل کر کیچ کیا تھا اور 1971 میں یہ بابے کہیں بھی نظر نہیں آئے، اس کے متعلق تھوڑا سا آگاہ کریں. 71 میں ان کا انڈیا والوں کے ساتھ سمجھوتا ہو گیا تھا. تو وہ شاید ناراض تھے ادھر سے، اس وجہ سے. سب کہانیاں میرے بھائی، آپ نے دیکھا نہیں مزارات کے اوپر کس طریقے سے دہشت گردوں کے حملے ہوئے، ہم کنڈیم کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد یہ لوگ پریس کلب کے باہر احتجاج کرتے رہے کہ اولیاء اللہ کی مزارات کی حفاظت کی ذمہ داری گورنمنٹ لے. تو کل تک تو اولیاء اللہ آپ کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے تھے، اب اولیاء اللہ کی حفاظت آپ کروا رہے ہیں. تو یہ میرے خیال کافی آپ کے لیے اس شر میں سے یہ خیر نکلا کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئے کوئی ایسا نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، کہ وہ بم کیچ کر سکے. ان کے اپنے مزارات پہ جب پھاڑ کے چلے گئے، اور اس میں یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ کعبے میں بھی کرین گری تھی، وہ بڑے خوش ہیں اس دن سے. یہ سر کعبے والے نے تو کہیں کہا ہی نہیں ہوا کہ میں نے کرین کیچ کروانی ہے. ابراہ کا ایک لشکر ایک دفعہ ہی ہوا ہے برباد. کعبے والے نے تو اپنے پیغمبر کو خود یہ بات بتائی ہے کہ بتا دو امت کو، بخاری مسلم میں دونوں میں حدیث ہے کہ قرب قیامت میں ایک کالا حبشی پتلی ٹانگوں والا کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. یزید کے دور میں کعبے کی توہین ہوئی، حجاج ابن یوسف کے دور میں ابن زبیر کو شہید کرنے کے لیے کعبے کو توڑا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے حفاظت دنیا بقدر ایفرٹ ہے. ایک آدھ دفعہ اللہ تعالیٰ واقعہ کر دیتا ہے، بعد میں آپ نے خود اپنے معاملات کو لے کے چلنا ہے. اس میں ایک اور بھی مت ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 1965 میں جب دیوبند اور بریلوی جو علماء ہیں انہوں نے کیچ کیے ہیں بم، تو انڈیا نے اس کا جو ہے نا وہ رزلٹ یہ نکالا کہ یار چونکہ یہ ہمارے ہی شہروں سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم ان کو اس کا واسطہ دیتے ہیں، تو 71 میں یہ نہیں کریں گے. بات یہ کہانی ہے جی سر. یہ تو میں نے اس سے اگلی بات کر دی ہے کہ جب اپنے ان کے مزارات پھٹ گئے، ٹھیک ہے جی، اپنے وہ کہتے ہیں جی کراچی کی ڈیوٹی فلانے بزرگ کے پاس ہے، تو پھر ڈیوٹی وہ پوری نہیں کر رہے. کراچی میں سیوریج سسٹم ہی کوئی نہیں ہے، ذرا سی بارش ہو تو سمندر کا نظارہ پیش کرتی ہیں سڑکیں. تو سیوریج سسٹم ہی کو بزرگ ٹھیک کر دے. سب کہانی ہے. ٹھیک ہو. اگلا سوال علی بھائی کہ کئی بزرگوں سے متعلق مشہور ہے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کے آٹومیٹیکلی قرآن حفظ ہو جایا کرتا تھا. آج کل ایسے بزرگ کہاں ملیں گے؟ یہ پہلے بھی ایسے بزرگ کوئی نہیں تھے، اب تو ویسے نہیں ملا کریں گے. وہ ڈرتے ہیں کہ کوئی ایسا بزرگ آنے کا دعویٰ کرے گا تو آگے سے اس کو یہ سننا ہی نہ پڑ جائے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. سر اصحاب صفا کس لیے نبی علیہ السلام کے پاس 155 صحابہ تعلیم حاصل کرتے تھے؟ اگر یہی ہوتا تو آپ علیہ السلام کے پیچھے جو 5 وقت نماز پڑھتے تھے، نہ تو دائیں طرف والے حافظ بنتے تھے، نہ بائیں طرف والے ناظرہ بنتے تھے. کوئی نہیں ہوتا تھا. یہ بالکل جھوٹ ہے کہ بزرگان دین یہ کر لیا کرتے تھے. تعلیم وراثت میں بھی ٹرانسفر نہیں ہوتی سر، ورنہ تو نوح علیہ السلام کا بیٹے میں بھی ٹرانسفر ہو جاتی. ٹھیک ہے، یہ جب وراثت میں ٹرانسفر نہیں ہوتی ہے تو پیچھے پڑھنے سے کیسے ٹرانسفر ہو سکتی ہے؟ ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے. یہ بزرگ آپ کو نہ پہلے تھے، اب تو میڈیا کی برکت سے کبھی نہیں آئیں گے. اور میں اس سے بڑی بات کرتا ہوں، جن بزرگوں کے بارے میں یہ کلیم کر رہے ہیں نا، ان میں سے کوئی ایسا بزرگ ہے نا اس کے پیچھے نماز تو ہم بعد میں پڑھیں گے، پہلے وہ خود نماز تجوید کے ساتھ سنائے، عین ہا تھا سین صاد کے فرق کے ساتھ.
جب ہم بات کرتے کہتے نہیں ہونی آتی. اگلی بات تو بھی ہم نے کرنی ہے کہ یہ گرین کارڈ کے 17 اذکار اور 24 اذکار بلو کارڈ والے بھی سنائے تجوید کے ساتھ. ترجمہ نہیں سننا, بہت بےزتی ہو جاتی ہے. ترجمہ نہیں, صرف عربی, صرف عربی. علی بھی آج کی 100 نمبر مجلس میں کوئی ایک بزرگ بھی جو ہے صحیح ثابت نہیں ہو رہا. ایک بزرگ کی ثابت صحیح ہو رہا ہے. جب لا کہہ کے آپ سب کی نفی کرتے ہیں تو ایک کو ثابت کرنا ہوتا ہے. تو ہم جس لا سے نفی کر رہے ہیں نا, وہ قرآن میں آتا ہے نا, اس نبی نے اتنے خداؤں کا ایک خدا کر دیا. تو ہمیں کہتے ہیں انجینئر نے اتنے بابوں کا ایک ہی بزرگ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آٹومیٹکلی, جیسے مولانا ساکسا فرمایا کرتے تھے نا, وہ بھائی جب توحید بیان کریں گے تو آٹومیٹکلی انبیاء کی توہین ہو جائے گی آپ کے زوم میں, کیونکہ پھر ہم انبیاء کرام کو اللہ کی مخلوق ہی ثابت کریں گے نا. بے شک. اسی طریقے سے جب نبی علیہ السلام کی سنت پہ زور دیں گے آٹومیٹکلی بابے بھر جائیں گے. یہ امپلائڈ ہے. اور اس کا میں آپ کو بڑا آسان سا فارمولہ بتاتا ہوں. آپ کسی بھی کٹر قسم کے کیا عام حنفی مولوی کے پاس یا عام باشندے کے پاس چلے جائیں جو اپنے آپ کو حنفی کہتا ہو, آپ کہیں جی ہمیں تو دیکھنا چاہیے کہ کتاب و سنت میں جو لکھا ہے, جو نبی علیہ السلام امت کو دے کے گئے ہیں, اس کو چپ کر کے اس کے پیچھے چلیں. تو آپ کو فوراً کہ آپ اماموں کو نہیں مانتے, حالانکہ آپ یہ لفظ نہیں بول رہے ہوں گے. اس کو فوراً یہ فکر پڑ جائے گی جو کتاب و سنت کی بات کرتا ہے تو وہ اماموں کی نفی کرتا ہے. ہم اماموں کو بھی مانتے ہیں, اماموں کی بھی مانتے ہیں. اماموں نے ہمیں بتایا کہ ہماری جو بات کتاب و سنت کے خلاف ہو اسے چھوڑ دو. اس میں ایک سوال میں نے اس کو ویل لیفٹ کر دیا تھا, میں ادھر تھوڑا سا اس کو بریف کر دوں. امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ جو جھوٹ مشہور کیا نا انہوں نے کہ ان کو گناہ دھلتے ہوئے نظر آتے تھے, اور بڑا دکھ ہوتا ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب جیسی شخصیت بھی یہ کام کر رہی ہیں. وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شیخ الحدیث شیخ زکریا کاندلوی نے فضائل اعمال شریف میں جب لکھ دیا ہے تو ٹھیک ہوگا, اور اس میں آگے یہ بھی لکھا ہے کہ ان کو یہ بھی پتا چل جاتا تھا اس نے حرام کام کیا ہے یا اس نے کوئی واجب چھوڑا ہے یا کوئی مکروہ کام کیا ہے یا بالکل یعنی کوئی مستحب چھوڑا ہے, ایک ایک نٹی گریٹیز وہ ان کو پتا چل جاتا تھا. تو میں نے اس پہ میرے کلپ بھی چڑھے ہوئے ہیں کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, قیامت والے دن اللہ تعالیٰ گناہگار شخص کو بلا کے کہے گا کہ تو نے یہ کیا, اور اپنے اور اس کے ایک پردہ کرے گا باقی مخلوق سے, کہے گا تو نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا, قریب ہے وہ سمجھے گا مارا گیا. اللہ فرمائے گا دنیا میں پردہ رکھا اب بھی رکھوں گا. اللہ تعالیٰ پردہ رکھتا ہے. وہ کہتے ہیں جی اللہ اگر دکھائی دے, وہ کرنا کی ہے وہ چوں, کسی دوسرے بندے کو کسی دوسرے کا گناہ دکھا کے نکالنا کیا ہے اس میں. صحابہ کرام کو تو بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام کا خچر بدک گیا, آپ رک گئے, اور وہ کہتے ہیں جی دیکھا نا خچر بدکا ہے, تو بزرگ بھی بدک سکتے ہیں. سر وہ خچر اس لیے بدکا کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو عذاب قبر ہے نا جنوں اور انسانوں کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے, وہ ایسے ہیں, وہ خچر بدکا ہے. وہ کہتے ہیں دیکھیں, اور یہ بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں نبی علیہ السلام خچر کے اوپر بیٹھے تو خچر کو بھی علم غیب آ گیا. نبی علیہ السلام جس خچر پہ بیٹھے اس کو تو علم غیب آ گیا, اور جو ہر وقت نبی کی صحبت میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چلتا قبر کو عذاب ہو رہا ہے, یعنی صحابہ کرام. یعنی پھر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خچر کا علم صحابہ کرام سے زیادہ ہے ایج اے انجینئرنگ. کیا بات, انجینئرنگ. اور بھائی خچر کو اللہ نے ڈومین اس کی وہ رکھی ہے, جیسے پرندہ اڑ سکتا ہے کوئی بزرگ نہیں اڑ سکتا. اب تو ہم اعتماد سے کہہ سکتے ہیں نا نہیں اڑ سکتا نا سر, ثابت ہو گیا ہے, کئی دفعہ کر چکے ہیں. ورنہ جنہیں شوق ہے اڑنے کا مینار پاکستان چڑھانے انہوں. تو یہ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی وہ اللہ دکھاتا, وہ اللہ کے بارے میں ولا تقولوا علی اللہ الا الحق, اللہ کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کرو مگر وہ جو حق پر سچ پہ مبنی ہے. آپ کو کس نے اختیار کیا کہ آپ لوگوں کو اللہ کے نام کے اوپر یہ دھوکہ دو کہ امام حنیفہ کو اللہ چاہے تو نہیں دکھا سکتا, یہ کرامت ہے. سر یہ کرامت صحابہ کو تو نہیں ملی, صحابہ کرام کو تو نہیں پتا چلا. اسامہ ابن زید کی حدیث یاد کر لیں بخاری مسلم کی, ایک جنگ کے دوران کافر نیچے آیا, تلوار کی نوک جب قریب پہنچی کلمہ پڑھ لیا, پھر بھی انہوں نے قتل کر دیا. بعد میں قلق رہا, نبی علیہ السلام سے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ اس طرح مجھ سے ہو گیا تھا. آپ نے فرمایا جب اس نے کلمہ پڑھ دیا تھا تو نے اس کو کیوں قتل کیا؟ کہا یا رسول اللہ اس نے اوپر سے پڑھا تھا, دل سے نہیں فرمایا پڑھا تھا. آپ نے فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا؟ اسامہ تو کیا کرے گا جب قیامت والے دن وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوا کھڑا ہوگا, اللہ کے حضور تیرے خلاف مقدمہ کرے گا. اسامہ تو کیا کرے گا, اسامہ تو کیا کرے گا. نبی الاسلام یہ جملہ ریپیٹ کرتے رہے. اسامہ کہتے ہیں میرے دل میں اس وقت خیال ہے کاش آج سے پہلے میں کافر ہوتا, آج میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا, میرا یہ گناہ تو معاف ہو جاتا.
تو اسامہ ابن زید حضور کے لاڈلے ترین صحابی، آپ کے پوتوں کی مانند، وہ تو دل نہیں چیر سکتے. تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو گناہ دھلتے ہوئے نظر آ جاتے تھے. وہ کہتے ہیں جی وہ دیکھیں نا حدیث شریف میں ہے کہ وہ وضو سے گناہ دھلتے ہیں. یہ آدھی سٹوری تو آپ نے حدیث شریف سے لی، باقی آپ نے رنگ خود بھرے. اے جی ہے تراوی بھی، تراوی ثابت ہو گیا اتراوی ہے. تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں بھی جو ہے وہ یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں گناہ دھلتے ہوئے دیکھ لیتا ہوں. یہاں امام حنیفہ کا مذاق نہیں اڑا رہے، بلکہ ان کے نام کے اوپر جو کچھ کھڑا کیا ہے. وہ ایک مولانا ہے، انشاءاللہ اس کو بھی کبھی ہم ڈیٹیل سے اس کے اوپر کریں گے. وہ اپنے آپ کو مفتی اعظم امریکہ کہتا ہے. ہاں وہ ایک مولانا ٹرمپ کے ملک والا مولانا. تو وہ ان چیزوں کا نا، اس کو کسی نے پتہ نہیں اس کو مشورہ دیا کہ تو بھی مشین ہی ہاتھ دے. میں ہالے تک ہاتھ تھوڑا سائڈ سے رکھا، میں ہالے مشین تے چڑھایا نہیں. انشاءاللہ میں چڑھاواں کدے. میں صرف ضمناً صرف تھوڑے ناخن کٹن لگا، ناخن کٹ کے کہاں گا ہاتھ پیچھے کر لو، اگلی بار انگلیاں بھی چاڑیاں نے. تو وہ کہتا ہے جی، یہ کہتا ہے جی کہ میری انجینئرنگ کا فارمولہ کوئی بزرگ نہیں پڑھ سکتا. اس کی بدبختی دیکھیں، وہ کہتا ہے نبی الاسلام بھی نہیں پڑھ سکتا. استغفر اللہ. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی اللہ کی حجت ہے دنیا پہ. بے شک. اگر وہ ان کو یہ چیلنج دیا جائے نبوت کے اعتبار سے، اور اللہ تعالیٰ ان کو وہ سکھا دے گا. کیوں؟ بلکہ اس سے بڑھ کے میں کہوں ان کی بے ادبی کو، اس نام نیاد انجینئر اسکالر کی بے ادبی پر میں کہوں کہ نبی بھی آ جائیں تو نبی بھی آپ کا فارمولہ نہیں پڑھ سکیں گے. تو خدا نخواستہ آپ نبی کی اتھینٹسٹی کو چیلنج کر رہے ہیں. آپ جس انجینئر فارمولے کی بات کر رہے ہیں نبی کے سامنے لکھ کے بتائیں، نبی پڑھ لے گا؟ نبی تو اپنے زمانے میں عبرانی زبان نہیں پڑھ سکے. نبی علیہ السلام سے ان کی مبارک زندگی میں کئی سوال ہوئے ہیں. بے شک. موسیٰ اور خضر کا قصہ پوچھا گیا، خاموشی اختیار کر لی، اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا. آپ کہتے ہیں آپ کے بابوں کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، تو سکھائے نا ان کو. تو وہ بابوں کو بچانے کے پیچھے نبی علیہ السلام کی توہین کر گئے. استغفر اللہ. اصل میں توہین تو پہلے ہی ان کے اندر موجود تھی، ایک غلاظت باہر آ گئی. جو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ پیغمبروں سے زیادہ درجہ دیتے ہیں اپنے بابوں کو، یہ پریکٹیکلی جب یہ اس قسم کے بکواسات کرتے ہیں نا ثابت ہوتی ہے. اور یہ ثابت ہوتی ہے. اور میں آپ کو کلیئر کٹ بتاؤں، یہ پاکستان میں ہوتا نا تو میں خادم رضوی صاحب حفظہ اللہ سے ریکویسٹ کرتا، آپ دیکھتے اس کے ساتھ ہوتی کہ 295C نہ لگی ہوتی اس کے اوپر ابھی تک. تو یہ میرے کلپ سے ڈرے ہیں آپ. میں یہ فتنہ کھڑا نہیں کرنا چاہتا، ورنہ میں اس کو لا کے اتنا عام کروں کہ اس کا امریکہ میں رہنا مشکل ہو جائے جب تک یہ رجوع نہ کرے. اس کے نیچے بھی کئی لوگوں نے کامنٹس کیے ہیں کہ جی علی سے ہمیں لاکھ اختلاف، لیکن آپ نے تو رسول اللہ کی توہین کر دی ہے یہ جواب دیتے ہوئے. تو سر اب آپ کو بھی سمجھ آ جانی چاہیے یہ بابوں کے دفاع میں کس حد تک غلاظت میں اتر سکتے ہیں. اور یہ آٹومیٹک ہے سر. ایک دل میں اللہ کے نبی کی محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بابوں کی غلط تعلیمات کٹھی نہیں ہو سکتی. بے شک. یہ اللہ ان سے چھین لیتا ہے. جو سورہ یونس میں آتا ہے ہم ان پہ گندگی ڈال دیتے ہیں. ان کے اوپر گندگی پڑی ہوئی ہے. فی طغیانہم یعمہون. تو اس لیے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، مفتیوں کا خدا اور، مولویوں کا خدا اور، مولانا ٹرمپ کا خدا.